اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی قرآن حدیث سنت میں گریجویٹڈ ہوں، تعلیم یافتہ ہوں۔ یہ ایک نیا میں نے قرآن کا موضوع چنا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل کتاب یہود و نصارہ کو کیا وارننگ دیتے ہیں، کیا حجت کرتے ہیں اور کیا ان کو سزا کا حکم دے رہے ہیں۔ تو یہ دوسرا لیکچر ہے، نمبر 3 سورہ آل عمران، اس کا تیسری آیت ہے۔ اور اسی نے نازل کیا ہے تم پر یہ کتاب حق کے ساتھ، اہل کتاب کہا جا رہا ہے، تصدیق کرتی ہے جو پہلے سے ہیں تمہارے پاس، اور اسی نے نازل کی تھی تورات اور انجیل۔ آل عمران ہی چلے گی، چوتھی آیت ہے، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی نے نازل کیا فرقان یعنی قرآن، بے شک جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا انہی کے لیے ہے شدید عذاب۔ 19 نمبر آیت، بلا شبہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں دی گئی کتاب، مگر اس کے بعد جب آ گیا ان کے پاس علم یعنی قرآن، محض اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے۔ اور جو کوئی کفر کرے گا احکام الہی کا تو بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ 20 نمبر آیت، یہ سورہ آل عمران چل رہی ہے۔ پھر اگر وہ حجت کریں تم سے تو کہو کہ میں نے تو اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا، اور جس نے میری پیروی کی، اور کہو ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی اور امیوں سے بھی کہ کیا تم اسلام لاتے ہو؟ سو اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر پھر گئے تو پھر تمہارا کام تو تبلیغ کرنا ہے۔ اللہ کا مطلب یہ کہ ہدایت میں نے دینی ہے، رشد و ہدایت میرا کام ہے، تم نے پیغام میرا پہنچانا، تبلیغ کرنی، اور اللہ دیکھنے اور جاننے والا۔ 21 نمبر اگلی آیت، بلا شبہ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات سے اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو نہ حق، جو نصارہ اور یہودی کرتے تھے، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں لوگوں، سو انہیں ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ 33 نمبر آل عمران چل رہی ہے، بلا شبہ اللہ نے منتخب کیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو کل عالم کے لیے۔ 34 آیت میں، یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے اور اللہ سمیع العلیم ہے۔ اچھا، مجھے کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ حضرت آدم صرف پہلے انسان تھے یا نبی بھی تھے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل نبی تھے، اللہ نے منتخب کیا، تو مطلب یہ ہے کہ استفا کا، اس کا مطلب وہ نبی بھی تھے۔ 50 نمبر آیت، اور تصدیق کرتا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے موجود ہے تورات میں، یہ اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں، نبی قصص، اور حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں، کتاب قرآن، لہذا ڈرو اللہ سے اور میری اتباع کرو۔ 51 نمبر، بے شک اللہ ہی رب ہے تمہارا اور رب ہے میرا، سو اسی کی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ 65، اہل کتاب کیوں تم حجت کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں جبکہ نہیں نازل ہوئی تھی تورات اور انجیل مگر ابراہیم کے بعد؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب یہ نہیں انہوں نے شوشہ چھوڑا کہ ابراہیم تو تھے، کسی نے کہا کہ یہ یہودی تھے، نعوذ باللہ، کسی نے کہا عیسائی تھے۔ یہ فتنہ امریکہ میں بھی بڑے سالوں سے چل رہا ہے، اور اب سنا ہے کہ دبئی والوں نے بھی یہ فتنہ شروع کیا ہے کہ ابراہیم مذہب پہ چلتے ہیں، نہ مسلمان، نہ یہودی، نہ عیسائی۔ اس پہ کبھی بعد میں بات کریں گے۔ 66، نہ تھا ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی بلکہ وہ سب سے لا تعلق اور مسلمان تھا، اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے بھی۔ 70 نمبر، اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو تم آیات الہی کا حالانکہ تم خود گواہ ہو، یعنی یہ لوگ یہودی اور عیسائی جانتے ہیں قرآن کی حکمت کو، قرآن کی حقانیت کو، لیکن جانتے بوجھتے یہ کفر کرتے ہیں، نہیں مانتے۔
71 نمبر آیت، اے اہل کتاب کیوں گڑبڑ کرتے ہو تم حق کو باطل کے ساتھ اور چھپاتے ہو حق کو جبکہ تم جانتے ہو. یعنی یہ کرتے تھے کہ مطلب پورا سچ نہ بولا یا پورا جھوٹ نہ بولا، سچ جھوٹ اس طرح مکس کرنا کہ لوگ کہیں واہ 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 یہ تو بالکل ٹھیک ہے. 83 نمبر آیت، تو پھر یہ کیا اللہ کے دین کے علاوہ چاہتے ہیں، یعنی غور دین چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ ہی کے متی ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. آنا تو تم نے میرے پاس ہے نا. یہ آل عمران چل رہی ہے 84. کہو اے اہل ایمان، کہو ایمان لائے ہم اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو دیا گیا موسیٰ کو، عیسیٰ کو اور تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے. ہم نہیں فرق کرتے ان میں کسی قسم کا، اور ہم مسلمان ہیں. یعنی تمام انبیاء کا دین اسلام تھا. ان کو جو صحیفے یا کتابیں دی گئیں وہ اللہ کی طرف سے تھی، لیکن بعد میں ان لوگوں نے گڈ مٹ کر دی اور اپنے اپنے مذہب بنا لیے. 85، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرنا چاہے تب نہیں قبول کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں کیا ہوگا، خسارہ پانے والا ہوگا. 94، پھر جو کوئی اللہ کی طرف جھوٹی بات گڑے اس کے بعد تو پھر تو وہ ظالم ہو گیا، اور ظالم اللہ کو سخت ناپسند ہے. 199 یہ جز ہے، اور بلا شبہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اس پر بھی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب ہے، اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف. یہ ڈرتے ہیں اللہ کے آگے اور نہیں بیچتے اللہ کی آیات کو معمولی معاوضے پر، اور ان کے لیے اللہ کا خاص اجر ہے ان کے رب کے پاس. کچھ لوگ جو ہیں یہ اہل کتاب میں سے وہ سارا کچھ مسلمانوں کی طرح جانتے ہیں، کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے ان کے لیے اجر ہے میرے پاس. اچھا جی، آل عمران ختم ہوئی، النساء شروع ہوتی ہے. النساء میں فرمایا، یہ 4 نمبر صورت ہے، 54 نمبر آیت میں فرمایا، یہ حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے جن کو اللہ نے اپنا فضل عطا کیا. سو عطا کیا ہم نے آل ابراہیم کو بھی کتاب اور حکمت، اور عطا کی ہم نے اس کو بڑی حکومت. اچھا یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ یہ ہمیں نے صرف اتنا پتا ہے کہ ہمیں ابراہیم کے صحف ابراہیم تھے، یعنی کتاب تھی، اور زبور اور تورات اور انجیل. لیکن ہمیں بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ، اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت سے نبیوں کو آپ نے اللہ نے بہت سی کتابیں دی. یہ نہیں ہے کہ یہ صرف 4 ہی، یہ 4 امپورٹنٹ ہیں، بڑے ہیں، یا مطلب اللہ نے خاص طور پہ ان کا ذکر کیا. لیکن اس کے علاوہ بھی انبیاء کو اور بے عشر رسولوں کو بہت سی کتابیں دی ہیں جو کہ بعد میں obsolete ہوتی ہیں، لیکن قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. تو 47 نمبر میں آیت میں فرمایا، اے اہل کتاب ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا ہے ہم نے، تصدیق کرتا اس کی جو تمہارے پاس ہے، قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہرے کو مسح کر دیں اور پھیر دیں ان کو ان کی پیٹھ کی طرف، یا لعنت کریں ہم ان پر جیسی لعنت کی تھی ہم نے اصحاب سبت پر، یہ یہودیوں کو کہا گیا. اور جان لو اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہے گا. یہ اللہ کی بہت بڑی وارننگ ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں، اے اہل کتاب ایمان لاؤ اس پر جو نازل، حجت اللہ نے کی ہے. اہل کتاب ایمان لاؤ اس پر جو نازل کی ہم نے، یعنی قرآن تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے. یہ قرآن تصدیق کرتا ہے تورات اور انجیل کی، اور تورات انجیل میں اس کا ذکر بھی ہے. وارننگ ہے قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہروں کو مسح کر دیں اور پھیر دیں ان کو ان کی پیٹھ کی طرف، گھما دیں یا لعنت کر دیں ہم ان پر جیسی لعنت کی تھی ہم نے اصحاب سبت پر، اور جان لو اللہ کا حکم نافذ ہوگا. تو یہ دوسرا لیکچر تھا دوستو، اللہ کی اہل کتاب کو بات. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.